اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد جو نبوت کا دعویٰ کریں گے وہ دجال اور کذاب ہوں گے، بہت بڑے جھوٹے ہوں گے، ان کا دعویٰ تو سنا بھی نہیں جا سکتا، ماننا تو دور کی بات ہے۔ آپ نے فرمایا میرے بعد 30 تو بڑے بڑے دجال اور کذاب ہوں گے، یعنی ایسے دعویٰ نبوت کرنے والے جو بڑے بڑے لوگوں کے ہاں مشہور ہو جائیں گے، 30 تو ایسے ہوں گے، ورنہ چھوٹے موٹے تو پتہ نہیں کتنے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑے واضح الفاظ میں صحابہ کرام کو یہ بتا دیا تھا، اور امت میں کبھی بھی یہ مسئلہ اختلافی نہیں رہا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس عقیدے پر اتنا زیادہ کاربند تھے، اور اس عقیدے کے تحفظ کے لیے اتنا زیادہ وہ ایکٹیو تھے، اور اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کو سعادت سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب مسیلمہ کذاب نے دعویٰ نبوت کیا تو صحابہ کرام نے اس کے خلاف لشکر کشی کی، اس کے خلاف جہاد کا اعلان کیا، اور اس کو تہ تیغ کیا، اور اس لڑائی میں اتنے صحابہ شہید ہو گئے ایک ہی لڑائی میں کہ جتنا پورے دور نبوت میں کفار سے ساری جنگوں میں شہید نہیں ہوئے، اتنی تعداد ختم نبوت کے لیے اپنا خون پیش کر کے دنیا سے گئی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ ختم نبوت کو ایسا راسخ کر دیا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ پھر صحابہ کرام سے لے کر پھر تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین ہر دور میں یہ عقیدہ بنیاد کی حیثیت رکھتا تھا، اور کبھی اس حوالے سے کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہوا۔ جو بھی ایسا دعویٰ کرتا، ایسا کوئی موقع سامنے آتا تو فوراً اس کو دبوچا جاتا، اور سب مسلمانوں کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ دجال اور کذاب ہے۔